أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: السلام على الإمام الرؤوف. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی شب مخصوص ہے ولادت باسعادت امام غریب الغرباء امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو اس شب کی مناسبت سے سب سے پہلے جو مبارکباد کے لائق ہے اور حقدار ہے وہ وقت امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. ہمارے امام جو 8ویں امام ہے اور 10ویں معصوم، ان کا نام پہلے امام کے نام پر علی نام ہے اور ان کے القاب بہت زیادہ ہے. رضا بھی کہا گیا، ضامن آہو بھی کہا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سارے القاب دیے گئے ہیں. عالم آل محمد، ایک لقب کا ذکر ہمیں اس محفل کے اندر انشاءاللہ ذکر کرنا ہے. 8ویں امام کے والد بزرگوار بچوں کے لیے خاص تاکہ یاد دہانی ہو جائے، ان کے والد بزرگوار ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والد ماجدہ جناب سمانہ خاتون یا جناب نجمہ خاتون، کئی نام ان کے تاریخ کے اندر درج ہے. ہمارے امام کی ولادت 11 ذی القعدہ جو آج کی تاریخ ہے، ہجری سن 148 میں ولادت ہوئی، اور ان کی ابتدائی زندگی ہمارے اس امام کی مدینہ منورہ میں 20 سال امامت کی عہدے کے اوپر فائز رہے اور 35 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے. یہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ تعارف ہو جائے کہ امام علیہ السلام کہاں رہتے تھے، ان کی ولادت کیا ہے. امام کے فضائل و کمالات کے اندر اگر دیکھا جائے تو شیعہ غیر شیعہ بھی ہمارے اس امام علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے بہت زیادہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا، دانشور نہیں تھا. ان کے زمانے کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار ہے تو یہ ہمارے امام علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے. یہاں تک کہ جو دشمن تھے، دشمنوں نے بھی اقرار کیا کہ اگر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار اگر کوئی ہے تو وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ان سب باتوں کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھے کہ ہمارے اس امام علیہ السلام کے بہت سارے جہاں لقب ہے، اس میں سے ایک لقب ہے امام رؤوف.
خود زیارت کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو زیارت رجب مہینے میں 8ویں امام علیہ السلام کی پڑھنے کے لیے جو کتاب کے اندر درج ہے، ویسے جب بھی چاہے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے القاب دیے، وہاں پر کہا گیا ہے السلام علی الامام الرؤوف، سلام ہو آپ پر اے امام رؤوف۔ ہمارے وہاں امام ضامن، امام رضا، یہ لقب مشہور ہے۔ امام رؤوف بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ رؤوف وہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 9 مرتبہ یہ لفظ رؤوف آیا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ کے القاب میں سے ایک لقب جو ہے وہ رؤوف ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت رؤوف ہے، تو یہ اللہ کی صفت جو ہے وہ صفت امام رضا علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ مہربانی، رؤوفیت، رحیمیت امام علیہ السلام کے اندر ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ امام کو وہی لقب سے یاد کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا لقب ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ رؤوف ہمارے نوے آقا امام جواد، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علی الامام الرؤوف، امام رؤوف آپ پر سلام ہو۔ رؤوف کہتے کسے ہیں؟ ایک ہے مہربان، اور اس سے بھی زیادہ جو مہربان ہو اسے کہتے ہیں رؤوف۔ رحیم، رحم کرنے والا، دیا کرنے والا، مہربان، لیکن اس مہربان، دیا، رحم سے بھی زیادہ جو رحم کرے اسے کہتے ہیں رؤوف۔ دوسرے الفاظ کے اندر سمجھاؤ، اگر کوئی کسی کے ساتھ رحم کرتا ہے تو کہتا ہے بہت بڑا بھائی رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے، مہربانی کرتا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ لیکن کبھی نہ کبھی وہ انسان جو ہے کہیں موقع آ گیا تو وہ جو ہے اپنی رحمانیت کو جتا دیتا ہے۔ موقع آ گیا، کچھ آپ کے ساتھ غلط ہوا، تجھ کو معلوم ہے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، یہ بھی رحم کیا ہے لیکن اس نے جتا دیا۔ لیکن رؤوف اسے کہتے ہیں جب کر دیا تو کر دیا، اس کے بعد جتانے کی بات نہیں آتی ہے۔ یہ ہے امام رؤوف، یعنی کہ اپنے زواروں پر، اپنے چاہنے والوں پر اتنی مہربان ہے کہ اس کے بعد وہ جتاتے بھی نہیں ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دیکھیں تاریخ کے اندر کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے زائروں پر، اپنے چاہنے والوں پر کتنے مہربان ہیں۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ایک شیعت کے اندر بہت بڑے عالم شیخ بہائی علیہ الرحمہ، جن کی قبر مبارک بھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہی ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ عالم تھے شیخ بہائی کہ جو اپنے زمانے کے اندر تقریباً 70 علوم کے اوپر ایکسپرٹ تھے۔ یہ کہ جاننا، بلکہ یہ ایکسپرٹ تھے، ان کے اوپر پورا جو ہے مکمل وہ علم کو جانتے تھے۔ تو شیخ بہائی جو 8ویں امام کے حرم علیہ السلام کا جو روزہ بنا ہے، اس زمانے کے اندر جو انہوں نے نقشہ تیار کیا تھا وہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے کیا تھا۔ اور اس وقت وہ چاہتے تھے کہ 8ویں امام کے دربار میں وہی آئے جو حلالی ہو، حرامی نہ آئے، وہی آئے کہ جو 8ویں امام کا چاہنے والا ہو، دوسرا نہ آئے۔ عزیزان محترم، یہ ایسا علم جانتے تھے جو علم اعداد ہوتا ہے، علم نجوم ہوتا ہے، خود مہندس تھے یعنی کہ انجینئر تھے جو پورا نقشہ بناتے تھے۔ تو انہوں نے ستاروں کا علم دیکھا، اپنے جو عادات تھے وہ علم دیکھا، اپنے علوم کا استعمال کیا، کہا کس وقت، کون سے وقت اگر دروازہ بنایا جائے تو وہ جو ہے اس اثر کرے گا، اس طریقے سے جو بھی داخل ہوگا وہ فقط حلالی داخل ہوگا، دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے ایک وقت دیکھا کہ اس وقت جو ہے اگر جو بھی داخل ہوگا وہ اس
صفت کے اندر جو ہوگا وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جو بڑھئی لوگ تھے، کام کرنے والے تھے، مستری لوگ تھے، ان سے کہہ دیا کل میں جب آؤں اس کے بعد یہ دروازے کو کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم، آپ انجینئر ہیں، آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. لیکن جب صبح پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جو بڑھئی تھا، جو کام کرنے والے تھا، جو مستری تھا، وہ دروازے کو جلدی جلدی وہ کھڑا کر دیا ہے. پوچھا کہ بھائی میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں جب آؤں اس کے بعد جو آپ کو یہ دروازہ کھڑا کرنا ہے، کیوں آپ نے جلدی کر دیا؟ کہ رات کو ہم سوئے تھے، امام رضا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ تم جو ہے جلدی دروازہ کھڑا کر دینا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دروازے پر کوئی آئے وہ رسوا ہو کر جائے. یہ ہے امام رؤوف، کوئی بھی آئے امام کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال ہے. صلوات محمد وآل محمد. امام علیہ السلام اتنا بھی نہیں چاہتے کہ کوئی آئے اور وہ ذلیل ہو، چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلط ہی کیوں کر کے آیا ہو. لیکن امام علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پر جو بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہم مہربان ہیں. عزیزان محترم، ہر امام مہربان ہے. اور میرے جو نوجوان بھائی موجود ہیں ان سے ایک بات ضرور کہوں گا، کبھی بھی اماموں کے دروازے سے منہ نہ موڑنا، اس سے زیادہ کوئی مہربان آپ کو نہیں ملے گا. چاہے کتنے بھی گنہگار ہو، گناہ معاف کرانا ہے تو در اہل بیت پر آؤ، توسل کرو، اللہ گناہ انہی کے ذریعے سے معاف فرمائے گا. ایک شخص جو ہے آتا ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور وہ ایسی گلی سے آ رہا ہے اور اس طرف سے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں. وہ ایسی گلی تھی کہ وہ واپس لوٹ نہیں سکتا تھا. یہاں سے امام، وہاں سے وہ شخص آ رہا ہے. اب وہ تو سوچنے لگا کہ اب تو امام سامنے ہے، اب تو میں پکڑا گیا، کھلے عام میں تو پکڑا گیا، میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کیا کروں؟ چھوٹی سی گلی، آپ زیارت میں گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو زیارت معصومین نصیب فرمائے. وہ چھوٹی جو گلیاں رہتی ہے مدینے کے اندر اس زمانے میں، اس نے سوچا کہ جو دیوار ہے، دیوار کی طرف میں منہ کر لوں اور اپنے چہرے کو چھپا لوں، مولا جو ہے پیچھے سے چلے جائیں گے. امام نزدیک آئے، اس کے پشت کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے تم کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، ہم سے منہ نہ پھیرنا، ہم سے منہ نہ پھیرنا. عزیزان محترم، انسان گناہ کرتا ہے لیکن جب در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عزت دار بن جاتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. دیکھیں امام رؤوف ہے، 8ویں امام، کوئی بھی ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نبی 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ظاہراً، اور 8ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے 148 ہجری میں. لیکن اس امام کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ میرا ایک جز، میرا ایک فرزند خراسان کے اندر دفن ہوگا، میرا ایک ٹکڑا خراسان کے اندر دفن ہوگا، جو بھی اس کی زیارت کے لیے جائے گا. اللہ اکبر. امام نبی نے اس وقت بیان فرمایا تھا 8ویں امام کے لیے، جو بھی زیارت کے لیے جائے گا کیا ملے گا اس کو؟
اگر غم کے اندر ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غموں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرمایا اگر گنہگار ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ امام رؤوف جب ان کی بارگاہ میں کوئی پہنچتا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے، بلکہ وہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ملتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں رہتا ہے۔ عزیزان محترم، کیسے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک عالم بزرگوار جو حالت مکاشفہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام علیہ السلام کے حرم میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور وہ عالم بزرگوار کون ہے؟ علامہ نخودکی علیہ الرحمہ۔ یہ علامہ نخودکی یہ وہ بڑے عالم ہیں جو آغائے بہجت، آغائے امام خمینی ان کے استاد کہے جاتے ہیں۔ علم عرفان، علم معنویت، علم روحانیت ان کے اندر بہت زیادہ تھا، لیکن یہ علم عرفان، علم معنویت، روحانیت ایسے نہیں نصیب ہوتا۔ اللہ کے جتنا بندہ نزدیک ہوتا جائے گا، اللہ اس کو یہ سب کمالات دیتا جاتا ہے۔ ان کے پاس وہ علم تھا جسے علم کیمیا کہتے ہیں، جو ہمارے زبان میں کہے کہ وہ علم تھا کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ سونا بنا سکتے ہیں۔ اگر پہاڑ سے کہے تو پہاڑ سونا ہو جائے، دیوار سے کہے تو دیوار سونا ہو جائے، وہ علم ان کے پاس تھا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ ان کی ملاقات ہوتی ہے آغائے نخودکی سے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے، مجھے جو ہے یہ علم چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ سونا بن جائے گا، جو بھی چاہے وہ بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جو ہے اس کا استعمال صحیح جگہ پر کریں گے اور کسی غیر جگہ پر اس کا استعمال آپ نہیں کریں گے۔ امام خمینی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ صحیح جگہ پر ہی میں اس کا استعمال کروں، یہ مشکل ہے۔ تو کیا میں اس سے بہتر علم آپ کو نہ دوں؟ جو علم کیمیا ہے، جس سے سونا بنایا جا سکتا ہے، اس سے بہتر چیز آپ کو نہ دوں؟ کہ بسم اللہ، اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو 3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سمیع العلیم تک، علی العظیم تک آپ کو جو ہے یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ تسبیح جناب سیدہ 3 مرتبہ، سورہ توحید، اور اس کے بعد صلوات 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ آیت قدرہ جو مولانا نے پچھلی مجلس کے اندر بیان فرمائی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، 3 مرتبہ آیت۔ یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سونا بنانے والی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ تو عزیزان محترم، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ امام کیسے رؤوف ہے، کتنے رؤوف ہے۔ تو یہ علامہ نخود کی حالت مکاشفہ کے اندر دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ امام کے حرم کے اندر لوگ جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں، لوگ داخل ہو رہے ہیں، لیکن جو علم عرفان رکھتا ہے، معنویت سے بھرپور ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی کتا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی کیا ہے، کوئی حیوان ہے۔ حیوان امام علیہ السلام کے حرم میں جا رہے ہیں۔ کیا واقعی وہ حیوان تھے؟ نہیں، واقعی وہ حیوان نہیں، وہ انسان تھے۔ لیکن انسان کے جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تصویر جو ہے جیسے اعمال ہے ویسے بن جاتی ہے۔ کہتے قیامت کے روز لوگوں کو لایا جائے گا، اور اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، چھٹے آقا سے مذاق کرنے کی سوجھی ابو حنیفہ کو۔ ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے، امام بیان فرما رہے تھے قرض دینے کے بارے میں، تو کہا کہ مجھے قرض دے دو۔ ابو حنیفہ نے کہا میں جو ہوں قیامت کے روز آپ کو دے دوں گا، آپ اتنا ثواب بتا رہے، اتنا ثواب بتا رہے۔
امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تو گارنٹی دے کہ تو اس صورت کے اندر قیامت میں آئے گا، تو ضمانت دے کہ تیری یہی صورت ہوگی، یعنی تصویر اعمال کے مطابق انسان کی بدل جائے۔ خراب اعمال ہے تو نہیں معلوم کس جانور کی شکل میں آئے گا، برا اخلاق ہے نہیں معلوم کس جانور کی شکل میں آئے گا۔ تو یہ جو ہے علامہ نخودکی نے دیکھا اپنے علم کے مطابق کہ جو حرم امام رضا میں لوگ داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتے وقت جانور کی طرح چہرے ہیں، اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام دروازے کے اوپر ایک کرسی لگائے ہوئے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلدی دوڑ کر مولا یہ سب جانور آپ کے حرم کے اندر جا رہے ہیں، مولا ان کو بتائیے، نکالیے یہاں سے۔ امام نے کہا تم نے داخل ہوتے دیکھا ہے، نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ داخل ہوتے تم جانور دیکھا، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب وہاں دیکھ کر آئے، یہاں سے جانور جا رہے تھے، وہاں سے انسان بن کر باہر آ رہے تھے، چہرے نورانی بن کر باہر آ رہے تھے۔ تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در یہ ہے کہ کوئی گنہگار آتا ہے تو وہاں سے معاف ہو کر وہاں سے واپس جاتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ امام رؤوف ہے، جو بھی آئے امام کی بارگاہ میں امام اس کو رد نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت زیارت امام رضا علیہ السلام کی بیان کی، یہاں تک روایتوں کے اندر ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب جو طے کیا گیا ہے وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کا بے حد ثواب ہے۔ روایت کے اندر ہے 1000 حج جو مقبول ہو اتنا اجر و ثواب زیارت امام علی رضا علیہ السلام۔ شاید یہ اس بنا پر ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر تو ہر کوئی آئے گا، مشرک بھی آ سکتا ہے، بہری بھی آ سکتا ہے، سنی بھی آ سکتا ہے، لوگ آتے رہیں گے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے ظاہر سب نہیں آتے، اس لیے ان کا اجر و ثواب زیادہ رکھا گیا۔ تو امام علیہ السلام بہت رؤوف اور مہربان ہے۔ عزیزان محترم، چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں پیش کروں اور ختم کروں، لیکن ہاں امام اتنے مہربان ہے، لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے تو پھر امام مہربان نہیں ہے۔ دین کا مسئلہ آ جائے تو امام پھر مہربان نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، روایت کے اندر ملتا ہے ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت کے اندر اور کہتا ہے مولا میں نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ میں ادا کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر وہ معاف کر دی جائے۔ کیا بتاؤ کیا چیز ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو خمس ہے وہ مجھ پر معاف کر دیا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو خمس سے کتراتے ہیں یا دور بھاگتے ہیں، ان کے لیے۔ دیکھیں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے پیسہ دینا جو ہے خمس کا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم خمس نہ دیں، سب کچھ کریں؟ امام نے فرمایا لا نجعل، لا 3 مرتبہ کہا، ہم اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتے، کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جو خمس نہ نکالے اور دوسری عبادت کرے، دوسری عبادت بھی کرتے رہے، ساتھ میں یہ بھی واجبات میں سے اس کو بھی آپ انجام دیتے رہے۔ رؤوف ہے، امام مہربان ہے، لیکن جہاں مہربان ہے وہاں مہربان ہے، لیکن اگر جو آپ نے خراب کیا ہے، غلط کیا ہے، تو چاہے ان کا بھائی ہو تب بھی امام علیہ السلام ان کو بخشتے نہیں ہیں۔ امام کے ایک بھائی زید ابن موسیٰ ابن صادق، یعنی کہ 6 امام کے فرزند، 7ویں امام کے فرزند جناب زید، انہوں نے کچھ پولیٹیکل سیاست کے اندر آ کر وہاں کے ماحول جو تھا اس اعتبار سے ایسا کچھ کام کیا کہ جس کی بنا پر کچھ لوگوں کے گھر جلا دیے۔ امام کے بھائی ہے، 7ویں امام کے فرزند ہے،
کچھ دن کے بعد امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا اخی، اے میرے بھائی آپ پر سلام ہو۔ عزیزان محترم دیکھیے گا، بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، امام کیا جواب دیتے ہیں۔ اور ہم جو اگر کسی کا حق کھا کر بیٹھے ہو، کسی کو نقصان پہنچا کر ہم بیٹھے ہو، اگر ہم جو ہے کسی کے خراب برائی کر کے بیٹھے ہو، دیکھیں امام علیہ السلام سے کہا السلام علیکم، اے میرے بھائی آپ پر سلام ہو، تو امام نے فرمایا، جواب ہی نہیں دیا امام نے، سلام کا جواب جہاں واجب ہے امام نے جواب نہیں دیا۔ کتنے ناراض ہوں گے امام، تو کہا میں آپ کا بھائی ہوں، سلام کا جواب تو دیجئے۔ تو امام نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہو وہاں بھائی کچھ نہیں ہے، جہاں اللہ کی معصیت ہو وہاں پر بھائی کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم جب بھائی کے لیے امام یہ کہہ رہے ہیں تو اگر ایک محب ہو وہ کہے ہم کچھ بھی کریں وہاں تو امام ہمیں معاف کر ہی دیں گے، کیسے ممکن ہے؟ یہ امام کی زندگی سے ہی ہمیں یہ سبق لے کر ہمیں ہماری آخرت کو آباد کرنا ہے۔ عزیزان محترم تو جہاں امام رؤوف ہے، لیکن امام علیہ السلام جب واجب چھوٹ رہا ہو، حرام انجام دیا جا رہا ہو، وہاں پر رؤوفیت نہیں ہے، وہاں پر کوئی چھوڑ چھاڑ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ہے۔ ایک آخری روایت اور ختم۔ میں جوان بھائیوں کے لیے خاص یہ سب چیزیں اس لیے بیان کروں تاکہ معلوم ہو ہم امام سے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن قربت کی نشانی یہ ہے کہ امام جو بیان کرے اس پر ہم چلے۔ ہمارے وہاں شادیوں کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کھانے کا اسراف بہت ہوتا ہے، نذر و نیاز میں پھر بھی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، کھانے کا اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے کہ ارے شادی میں آئے نا، یہ کھاؤ چھوڑ دو، یہ کھاؤ چھوڑ دو، تھوڑی ہمارا کچھ جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، 8ویں امام کے سامنے کسی شخص نے سیب کو کھایا، تھوڑا کھایا اس پر پھینک دیا، ایک سیب، آج کے زمانے 5 10 20 25 روپے ایک سیب کھایا اور پھینک دیا۔ امام کے تیور بدل گئے اور کہنے لگے وائے ہو تم نے اسراف کیا ہے، یہ جو تم نے پھینکا ہے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت دوسروں کو تم سے زیادہ ہو۔ جب ہم اسراف کر تو یہ دھیان میں رکھیں ہمارے امام کو یہ چیز پسند نہیں ہے، چاہے کھانا فری کا ہو لیکن ہمارے امام کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ہمیں ہمارے امام کی جو خوشی ہے اس پر خوش رہنا ہے، وہی عمل کرنا ہے، تبھی ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا ونی، میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس نورانی محفل کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال صالحہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ معصومین علیہم السلام کی زیارت نصیب فرما، اے میرے اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے اعمال سے وقت امام کو خوشنود فرما، اے میرے اللہ تیری رحمت نعمت برکت ہم سب پر اور ہمارے مرحومین پر نازل فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اے میرے معبود تیری رحمت نعمت برکت ہم سب پر نازل فرما، تیری آخری حجت وقت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد۔ જન્નતની ચાવીઓ તરફથી આપની ખિદમતમાં પહોંચાડવામાં આવે છે। જન્નતની ચાવીઓ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને બીજાને શેર કરો જેથી તમે પણ સવાબના અંદર ભાગીદાર થઈ શકો।
તમામ સાંભળનારાઓ જોનારાઓને અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા સલામત રાખે અને આપણા તમામ મરહુમીનને જન્નતમાં બુલંદ દરજ્જા અતા ફરમાવે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.